بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جینا، پارلیمنٹ ڈائری میں آپ کے ساتھ۔ ناظرین، انتہا پسند ریاست بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کے بعد جنوبی ایشیا میں پانی کی سیاست نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ بھارت کی طرف سے آبی ڈیٹا کی فراہمی روکنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی جریدے بھی سندھ طاس معاہدے سے متعلق پاکستان کے موقف کی تائید کر رہے ہیں اور دنیا کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اس معاہدے کی یک طرفہ معطلی سے علاقائی کشیدگی بڑھے گی۔ کیا بھارت کو پاکستان کے خلاف اس آبی جارحیت پر عالمی سطح پر جواب دہ نہیں ٹھہرانا چاہیے؟ اسی بارے میں جانیں گے پارلیمنٹیرین سے ان کی کیا رائے ہے۔ بھارت نے یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدے کو معطل کیا ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میڈم، آپ نے کویسچن تو بڑا زبردست کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مودی کا پاگل پن ہے جو اس نے پاکستان کا پانی روکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مودی کو سبق سیکھنا چاہیے تھا۔ پچھلے سال جو اس نے جنگ مسلط کی تھی تو پاکستان نے اس کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ مودی کا ساتھ بند کریں گے، انڈیا کو سبق سکھائیں گے، تو یہ پانی ہمارا چالو رہے گا، پانی سے کچھ بھی نہیں ہوگا، پانی بھی چالو رہے گا اور یہ معاہدہ بھی قائم رہے گا۔ سندھ طاس معاہدہ کی یک طرفہ معطلی سے بھارت کی جو بیمار ذہنیت ہے وہ سامنے آئی ہے، اور آبی وسائل کے اوپر اور آبی ذخائر کو ڈسکلوز نہ کرنا یہ بین الاقوامی اداروں کی اور حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہے کہ آپ اس طرح کی جارحیت کے ساتھ، آپ اس طرح کے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ خطے میں امن پیدا نہیں کر سکتے۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اگلی جنگ جو ہے وہ ان آبی وسائل کی وجہ سے ہوگی۔ بھارت کا جو پہلے دن سے جو مزاج ہے وہ بڑا اکھڑ، بڑا ہی نامناسب ہے کہ اقوام ایسے نہیں کرتی، اور خاص طور پہ اپنے نیبرز میں اس طرح کے حالات وہ پیدا نہیں کرتے۔ سندھ طاس معاہدے کی جو معطلی ہے، یک طرفہ معطلی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی تھی جو کہ 1900 میرے خیال میں 60 کی دہائی میں یہ ہوئی تھی، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس معاہدے کے حساب سے 3 جو ہمارے ایسٹرن ریورز تھے وہ اس میں انڈیا کو اس میں حقوق ملے تھے، اور باقی جو ویسٹرن ریورز ہمارے 3 تھے وہ ہمیں ملے تھے۔ یہ انٹرنیشنل ٹریٹی جو تھی بڑے سالوں کی نیگوسیشنز کے بعد ہوئی تھی، یہ کوئی ایسا آسان کام نہیں تھا۔ 1948 کے بعد یہ نیگوسیشنز ہوتی رہی، اس کے بعد یہ معاہدہ عمل میں آیا اور کافی عرصے تک یہ چلتا رہا۔ اس میں کچھ انڈیا کی طرف سے ایشوز آتے رہے، کشن گنگا ڈیم یا دوسرے ڈیمز بنانے کے حوالے سے، وہ بھی ان کو رائٹس ملے ہوئے تھے۔ پھر پاکستان اس میں آربیٹریشن میں، انٹرنیشنل کورٹس میں بھی گیا، لیکن اس کو کسی بھی آپ بین الاقوامی معاہدے کو اس طرح معطل کرنا کسی ملک کے اختیار میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک لیگل قدم ہے، اور اس سے اگر پوری دنیا کا اصول ہے کہ جو لوور رائپیرین ہوتا ہے، جو اس کیس میں پاکستان ہے، اس کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں اور ہر جگہ پہ ان حقوق کو پہلے پروٹیکشن ملتی ہے۔ تو یہ کرنا میں سمجھتا ہوں بھارت کے حوالے سے ایک بالکل ہی اللیگل اور ایک غیر اخلاقی اور غیر انسانی یہ قدم ہے۔ پاکستان کے آبی وسائل پر قبضہ کرنا یا پاکستان کو ان کا جو ہمارا حق ہے پانی کا وہ نہ دینا، یہ ایک بہت خطرناک پریسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، اور پانی اگر نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے یہاں پہ ہماری معیشت کو، ہماری ایگریکلچر کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ سندھ طاس معاہدہ ہے جو اس کا ورلڈ بینک جو پوری دنیا اس کی گارنٹر ہے، اگر مودی اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو یہ پوری ہندو قوم کو سبق سکھانا پڑے گا، اور یہ پاکستان نے جیسے پہلے مار کا حق میں ان کو دھول چٹائی ہے، انشاءاللہ جیسے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ زناٹے دار تھپڑ مارے ہیں، اگر یہ پانی بند کریں گے تو انڈیا کو نیست و نبود کر دیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جی کہ یہ واٹر ویپنائزیشن ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کو یونیلیٹرلی ہیلڈ ان امیز کرنا، اور یہ واٹر اگریشن ہے، انٹرنیشنل لاز کی وائلیشنز ہیں۔ ریسنٹلی یونائٹڈ نیشنز کی جو رپورٹس آئی ہیں اس میں کلیئر کٹ انہوں نے اس پہ ریپریمانڈ کیا ہے انڈیا کا، تو یہ اٹ ول بی کنسیڈرڈ دا ایکٹ آف وار، ہماری لائف لائن ہے، کسی بھی صورت میں پاکستان اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے یہ گزارش ہے کہ وہ فوری طور پہ انٹروین کریں، اور یہ جو مودی سرکار کی ہٹ درمی ہے اس کے خلاف پوری یونائٹڈ نیشن میں اور سیکیورٹی کونسلز میں معاملات کو آگے بڑھائیں۔ سندھ طاس معاہدہ ایک بین الاقوامی رول کے مطابق جو معاہدہ کیا گیا ہے، یہ اس کو یک طرفہ کینسل نہیں کر سکتا ہے، یہ بین الاقوامی رول کے خلاف ہے۔ مودی کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے،
آپ کو پتہ ہے جب سندھ طاس معاہدہ جب ہم سسپینڈ کریں گے تو اس آبی جارحیت پر اب جنگیں ہوگی، کیونکہ جنگ کے لیے یہ ایک بہت بڑا جواز ہے کہ آپ کسی بھی ایسے معاہدے کو معطل کریں جو پہلے سے طے شدہ ہے. تو اس قسم کے معاہدے معطل کرنا جو ہے، یہ سسپینڈ کرنا، یہ ہندوستان کے وزیر اعظم کی ذہنی حالت کی عکاس ہے. پانی پہ سیاست کرنا میرا خیال ہے اس سے چھوٹا حرکت ہو ہی نہیں سکتی. پانی ایک ہر ہیومن آدمی، ہر ایک جانور، ہر ایک لیونگ بینگ کا حق ہے جی، اور اس پہ آپ سیاست کریں گے مطلب آپ اپنی وہ قوم کی سوچ دکھا رہے ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ اس کانٹریکٹ کو واپس بحال بھی کریں گے اور اس کانٹریکٹ کے ساتھ بھی کھڑیں گے. یہ ایک سندھ طاس معاہدہ ہے. یہ پانی کا مسئلہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ایک آپ دیکھیں اخلاقی لحاظ سے بھی دیکھیں اور دوسرے طرز سے دیکھیں تو یہ وہ معاہدے ہیں جن کا امپلیمنٹ دنیا کے اوپر رہتا ہے. آپ اگر دیکھیں جو مختلف لکھاری ہیں جو امریکہ سے بھی لکھ رہے ہیں، مختلف اور معالجے وہ بھی ہمارے حق میں لکھ رہے ہیں. اور بھارت کو ہمیشہ یہ اس کے خواب ایک ہے کہ میں کبھی ایسا کام کروں کہ میری واہ واہ یا بلے بلے ہو جائے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جس طرح اس سے پہلے 2025 میں اس کا جو اشر ہوا تھا 2026 میں اس سے بڑھ کر ہوگا. नाजरीन, आपने पार्लियामेंटेरियन की राय जानी. मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए. अल्लाह निगहबान. दुरुस्त हर वक्त बर वक्त